اب ہم پر جو الزام جو میں نے کل بھی ایک چلتے چلتے تذکرہ کیا تھا کہ شیعہ تھے کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، اگر شیعوں نے قتل کیا تھا تو مختار نے بدلہ کس سے لیا؟ اگر مختار نے بدلے میں شیعہ مارے تھے تو تمہیں تو مختار کو ہیرو ماننا چاہیے تھا۔ بھئی مختار نے تو انتقام قاتلان حسین سے لیا تھا، تو اگر آپ کی نظر میں شیعہ ہی تھا قاتلان حسین تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ مختار نے انتقام لیا تھا اور مختار نے بدلہ لیا تھا۔ اگر بدلہ مختار نے لیا تھا تو بدلے میں شیعہ مارے تھے، تو پھر تو مختار کو آپ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے تھا، آپ کو تو مختار کا میلاد منانا چاہیے تھا، آپ کو اپنے بچوں کا نام مختار کے نام پر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ لکھا کہ کوفہ میں شیعہ تھے، کوفہ میں شیعہ تھے، چل اتنا تو مان گیا کہ اس دور میں شیعہ تھے، اس دور میں شیعہ تھے۔ تو اب مجھے بتا اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو شیعہ کے علاوہ کون سا مسلک تھا؟ اگر کوئی اور مسلک تھا تو انہوں نے کربلا میں آ کے حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ انہوں نے مختار کے ساتھ قیام کیوں نہ کیا تھا؟ میں نے پچھلی 4 تقاریر میں بتا دیا تھا کہ کوفہ میں مختلف قسم کے طبقے تھے، ہر طرح کا طبقہ کوفہ میں موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں 72 میں سے 50 سے زیادہ کی تعداد کوفے میں سے ہے۔ حبیب ابن مظہر کوفہ سے تھا، عابس کوفہ سے تھا، حبیب کوفہ سے تھا، مصعب ابن اوسہ کوفہ سے تھا، بریر حمدانی کوفہ سے تھا۔ اتنے حسین کے لشکر میں لڑنے والوں کی تعداد کوفہ سے تھی، اور جو حسین کے مقابلے میں قتل کر رہے تھے ان میں بھی کوفہ والے تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ کوفہ میں تھے تو تم مان گیا کہ اس دور میں ایک ہی مسلک تھا جسے شیعہ کہا جاتا تھا، لیکن تیرا مورخ لکھ گیا تھا کہ مسلک ایک تھا، نام 2 تھے، کچھ شیعہ نے علی تھے، کچھ شیعہ نے معاویہ تھے۔